جب جج نے اس طرح کا فیصلہ سنایا تو میرے تاثرات ایسے ہی تھے کہ جیسے آج میرے گھر میں نے 3 پیاروں کے جنازے اٹھائے. یہ ہے کہ میرے حوصلے بلند ہیں ابھی, اور اسی امید کے ساتھ میں یہ جنگ آخری سانس تک لڑوں گی, کیونکہ مجھے پتہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس جنگ کے دوران میں ماری جا سکتی ہوں. فیوڈلزم کو چیلنج کرنا سندھ کے صوبے میں رہ کر یہ آسان نہیں ہے. اگر جج صاحب پر کوئی بھی اعتراض تھا تو ڈیورنگ ٹرائل وہ اعتراض آنا چاہیے تھا, ججمنٹ سننے کے بعد نہیں. اس طرح کے جج صاحب جن کی پوسٹنگ ہو گئی ہمارے کیس میں کہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی کے تھے اور ان کے ووٹر سپورٹر تھے, جو کہ ووٹنگ لسٹ ہم سپریم کورٹ تک لے کے گئے. یہ اثر انداز تو ہیں پورے سسٹم پہ, انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے سرداروں نے. ہمیں غم نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سندھ میں فیوڈلزم کا خاتمہ ہو اور اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑے, تب بھی ہزاروں میرے باپ قربان ہیں, کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. اسی لیے میں کھڑی ہو گئی کہ میرے بعد کوئی ہو میرا باپ اس طرح سے یتیم نہ کی جائے, میرے بعد کسی اور ہو میرا باپ کے سر سے باپ کا سایہ نہ چھینا جائے. اسی لیے میں یہ جنگ لڑ رہی ہوں اور ڈٹ کے کھڑی ہوں کہ والد کے لیے ڈس اوبیڈینٹ کا الفاظ یوز ہوا ہے کہ وہ اپنے والد کا نافرمان ہے. اب جو نافرمان باپ کی اولاد, تو آپ ان سے کیا ہی امید لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرائب کے لوگوں کے لیے کچھ بھلا کریں گے. سردار چانڈیو صاحب کی طرف سے یا پھر ان کے وکلاء کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ بھئی ان پر بھی بہت سارے کیسز تھے, آپ کے والد پر, آپ کے دادا پر, اور نارکوٹکس کی کوئی ایف آئی آر سامنے لائی جا رہی ہے, کچھ اس طرح کی کہ اتنے سارے لوگوں کو جلایا گیا. 2016 میں برہان چانڈیو جو ہے وہ ایڈوائزر ٹو سی ایم لگا تھا اینٹی نارکوٹکس, یہی اس کا ڈپارٹمنٹ تھا. تو 2016 میں پہلی دعوت آ کر اس نے میرے بابا کی کھائی ہے, میرے گھر پہ آ کر اس نے پروگرام اٹینڈ کیا. تو وہ اس ٹائم کہاں تھے؟ اگر ایف آئی آر پرانے ڈیٹس کی ہے اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کا کام کر رہے تھے, تو وہ ہماری دعوتیں کیوں کھا رہے تھے, ہمیں اریسٹ کیوں نہیں کروا رہے تھے؟ ان سے میں پوچھنا چاہوں گی آپ پہ جو مچھلی چوری کی ایف آئی آر ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ سرداروں, وڈیروں یا طاقتوروں کو ایک لائسنس مل چکا ہے کہ آپ جب چاہیں, جس طرح چاہیں, جیسے چاہیں, جس کو چاہیں قتل کر دیں. آپ سے یہ ریاست نہیں پوچھے گی, یہ آپ سے یہ ادارے نہیں پوچھیں گے. ایف آئی آر جو ڈیٹ ہوئی اس میں 16 گھنٹے کی جو لیٹ ہے. میں اس ریاست سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کسی کے گھر میں اچانک سے اس طرح کا واقعہ ہو جائے کہ ان کی پوری دنیا تک نہیں جائے, اور ان سے یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لاشوں کو نہ اٹھائیں, آپ ان کو ہاسپٹل تک نہ پہنچائیں, آپ ان کا پوسٹ مارٹم نہ کروائیں, پراپر مینشن کر کے ایوانی صدر میں کہ ام ارباب کے ہائی پروفائل کیس میں یہ مجرم جو ہے ملوث تھا, جس کو پکڑنے کی 12 کوششیں کی گئی, اور اب اس ایس ایس پی نے اس کو پکڑا ہے, اس کو تمغہ امتیاز سے نوازا جا رہا ہے. تو یا تو ریاست بتائے کہ یہ کیا مظلوموں کے ساتھ مذاق ہے, یا اس اسٹیٹ کے ساتھ مذاق ہے, یا کس کے ساتھ مذاق کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو ایوان صدر میں مجرم قرار دے رہے ہیں, اور پھر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ باعزت بری. فیکٹس کیونکہ الگ ہوتے ہیں, اور ایک اسٹانس بنانا اور ایک یعنی کہ عوام میں ایک نئی بات پورے کی پوری اسٹوری کی طرح بنا لینا وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آگے چل کے ام رباب صاحبہ کا پولیٹکس میں آنے کا ارادہ ہے تو وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہی ہیں, ادروائز فیکٹس جو ہیں وہ الگ ہیں. السلام علیکم ناظرین محترم, آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شہباز ابراہیم پوڈ کاسٹ, اور آج اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے لیے بس آج میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ ادر سائیڈ کے وکیل بھی یہ دعا کریں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی چوز کرے, ہمیں ایسی بیٹی دے. تو یہ بھی ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, سندھ اور پاکستان کی بیٹی ام رباب چانڈیو صاحبہ. ویلکم کرتے ہیں آپ کو میم ہمارے اس اسٹوڈیو میں, ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں. آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ججمنٹ پر بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں, وہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن جب اس یعنی کیس کا فیصلہ آیا تو آپ کے تاثرات کیا تھے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آج سے 8 سال قبل میرے والد صاحب, دادا اور چچا کو بے دردی سے قتل کیا گیا. کیس کا سب کو پتہ ہے, تقریباً پوری پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی نالج میں ہے کہ فیوڈلزم کے اگینسٹ میرے بابا کھڑے تھے, اور اس طرح کا سانحہ میرے گھر میں ہوا. یہ کیس میں 8 سالوں تک پرسو کرتی رہی, اور 8 سالوں میں یقیناً میں اگر اس کو سمرائز کر کے بولوں کہ یہ سوائے اذیت کے کچھ نہیں رہا. اور مجھے یہ ایک آسرا تھا, بینگ اے وکٹم, بینگ اے ڈاٹر آف سندھ, یا بینگ اے ایڈوکیٹ کہیں, کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ عدالتیں میری ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ میری اسٹیٹمنٹس آتی رہیں کہ یہ سردار وڈیرے قانون سے بالا تر نہیں ہیں, اور میں انشاءاللہ ثابت کر کے دکھاؤں گی. ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ کوئی بھی طاقتور جو ہے, جو ایک تاثر ہوتا ہے عام طور پہ نا, کہ کوئی بھی جو وڈیرے ہیں, طاقتور ہیں, ان کو سزائیں نہیں لگتی. تو میں
بیسیکلی اس لیے بھی ڈٹ کے کھڑی ہو گئی کہ یہ جنگ، یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے جو سندھ کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو کر فیوڈلزم کے اگینسٹ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اس میں مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ انشاءاللہ ابھی بھی میں پر امید ہوں، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، کیونکہ فیصلہ ہم مظلوموں کی امیدوں کے برعکس آیا، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں امید ہے کہ اپیکس کورٹ اس پہ نظر ثانی کرے گی. اب اتنی ساری چیزیں اس میں، جتنا پریشر ہوا، جس طریقے کے حربے چلائے گئے سرداروں کی جانب سے، میری گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کی گئی، میں سر سے کفن باندھ کے کھڑی رہی، اور اس میں جب فیصلہ آیا تو فیصلہ صرف 2 لائنوں پہ مبنی تھا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور سب جو جوابدار ہیں ان کو ایکوٹ کیا جاتا ہے. تو میرے تاثرات کچھ اس طرح سے تھے کہ مجھے اس طرح فیل ہوا کہ میں آج تک ہمت حوصلے کے ساتھ کھڑی رہی اور مظلوموں کی سمجھے کہ میں ایڈوکیسی کرتی رہی، کیونکہ ایک عام تاثر ہے. تو میرے لیے یہ فخر کی بات تو ہے، مگر 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں کھڑی ہوں. ایک تو مجھے اپنے پیاروں کے لیے انصاف چاہیے، دوسرا جو میرے بابا نے فیوڈلزم کو چیلنج کیا تھا وہ گرتا ہوا علم تھام کے کھڑی ہوں. جب جج نے اس طرح کا فیصلہ سنایا تو میرے تاثرات ایسے ہی تھے کہ جیسے آج میرے گھر میں نے 3 پیاروں کے جنازے اٹھائے، کیونکہ ایک امید جڑی تھی عدلیہ کے ساتھ کہ فیصلہ ہوگا، انصاف ہوگا اور اس میں میرے درد کا درمان ہوگا. مگر یہ ہے کہ میرے حوصلے بلند ہیں اب بھی، اور اسی امید کے ساتھ میں یہ جنگ آخری سانس تک لڑوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس جنگ کے دوران میں ماری جا سکتی ہوں. فیوڈلزم کو چیلنج کرنا سندھ کے صوبے میں رہ کر یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ حکومت بھی ان کی ہے، وہ رولنگ پارٹی سے بدقسمتی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پورا سسٹم جو ہے وہ سرداروں کو سپورٹ کرنے پہ اترا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سیکشن 144 لاگو تھا، اور میں تو تنہا اس لشکر کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. اور جب میں پہنچی عدالت تو وہ ان سرداروں کے لوگ ہتھیاروں کے ساتھ پورے ڈسٹرکٹ دادو سے لے کر، جب انہوں نے فیصلہ سنا، سیکشن 144 لاگو تھا تب تک جب تک ہم عدالت پہنچے، اور ان کے فیور میں فیصلے آنے کی دیر تھی، جج کی پین چلانے کی دیر تھی، کہ انہوں نے دندناتے ہوئے جو فائرنگ کی، جو جس طرح سے انہوں نے سیکشن 144 کی وائولیشن کی، تو سب کو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کی ذہنیت ہے سندھ کے وڈیروں سرداروں کی. مگر میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اس پہ نوٹس لے گی اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. جیسے کہ آپ نے ابھی آپ کی گفتگو میں یہ جملہ تھا کہ جب جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تو ایسا لگا جیسے آج میرے گھر میں وہ قتل ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک اسی طرح بہت سارے جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ، وہ جج صاحبان پر الزام بھی لگا رہے ہیں پیسوں کے، اس طرح کے. تو اس چیز کو کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اس طرح ہے، یا پھر آپ اس چیز کو اس طرح نہیں سمجھتی؟ آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ ٹھیک سمجھا، انہوں نے اس طرح فیصلہ دیا، ہم اس میں اپیل میں جائیں گے. اسی طرح میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں، میں جو ادر سائڈ کے وکیل صاحب ہیں، میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ اگر جج صاحب پر کوئی بھی اعتراض تھا تو ڈیورنگ ٹرائل وہ اعتراض آنا چاہیے تھا، ججمنٹ سننے کے بعد نہیں. سب سے پہلے تو میں نے قانون پڑھا ہے، اس چیز کو تو میں کنڈیم کرتی ہوں کہ کسی بھی فرد پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس نظام پہ تنقید اجتماعی طور پہ جو ہم کرتے ہیں وہ ضروری بھی ہے، تنقید برائے اصلاح ضروری ہے، مگر اس طرح کی تنقید میں کنڈیم بار بار کر چکی ہوں کہ یقیناً ہمارے یہی ادارے ہیں جو ظاہر مظلوموں کے لیے اور کوئی پلیٹ فارم بچتا ہی نہیں ہے نا، سوائے عدالتوں کے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو جس طرح سے ایک یہ سوال ابھرا ہے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں اس پہ جو ہے ٹرانسفر میں گئے یا نو کانفیڈنس میں گئے، تو 3 مرتبہ ہم اس کیس میں یہ صورتحال رہی ہے کہ نو کانفیڈنس میں گئے اور ود پروفز گئے. اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں سے ایک عدالت سے دوسری عدالت ہمارا کیس چلتا رہا ہے. ایک تو اس طرح کے جج صاحب جن کی پوسٹنگ ہو گئی ہمارے کیس میں کہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی کے تھے اور ان کے ووٹر سپورٹر تھے، جو کہ ووٹنگ لسٹ ہم سپریم کورٹ تک لے کے گئے. تو یہ عدالتوں میں آتے رہے ہیں اس طرح سے کہ جیسے ایک اجتماع ہوتا ہے، کوئی شادیاں ہوتی ہیں یا سردار وڈیرے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، یہ اس طرح کا تاثر دیتے رہے ہیں عدالتوں میں. سپریم کورٹ نے بھی اس پہ نوٹس لیا اور ان کے آنے پر، ان کے لوگوں کے آنے پر ریسٹرکشنز لگائی گئی، باقاعدہ پہ پابندیاں لگائی گئی. تو یہ اثر انداز تو ہیں پورے سسٹم پہ، انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے سرداروں نے. مگر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ آج، کیونکہ میں نے اپنے بابا سے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی کہ بابا آپ سرداروں کے خلاف اتنا ایکسٹریم پہ نہ جائیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو آج بابا کے وہی الفاظ میرے لیے بھی انسپریشن ہے کہ آج اگر مجھے اللہ نے ایک توفیق دی ہے سمجھنے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ
یہ سردار وڈیرے جس طرح کا ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ نے مجھے شعور دیا ہے تو کل مجھ سے سوال بھی ہوگا، تو میں لڑوں گا ان کے خلاف، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ میرے بابا نے اپنی زندگی کھو دی، مگر ہمیں غم نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سندھ میں فیوڈلزم کا خاتمہ ہو اور اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑے، تب بھی ہزاروں میرے باپ قربان ہیں، کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ اور میں چاہوں گی کہ اس میں ہر ایک فرد، ہر ایک ادارہ جو ہے نظر ثانی کرے اور اس پہ آواز اٹھائے، تاکہ ہماری جو نسلیں ہیں اس ناپاک سرداری نظام سے پاک ہو سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ جب سب سے پہلی بار آپ کو پتہ چلا تھا کہ میرے بابا، میرے چاچا، میرے دادا کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وقت گھر کا ماحول کیا تھا، آپ کی سچویشن کیا تھی؟ اس وقت اس طرح تھا کہ میرے ایگزامس چل رہے تھے فرسٹ ایئر کے LLB کے، تو ایک دن کے گیپ پہ ایسے ہوتا تھا کہ پیپرز ہوتے تھے ہمارے، تو میرا اس دن چھٹی تھی اور میں نے یہ الارم سیٹ رکھا تھا کہ میں اٹھ کے پڑھوں گی۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب چھٹی وغیرہ ہوتی ہے تو کچھ آرام کرتے ہیں اور پھر اٹھ کے پڑھائی ہے، وہ جو نارمل ایک انسان کی روٹین ہوتی ہے۔ تو اچانک سے جب مجھے کال آئی صبح کے تقریباً 9:15 بجے مجھے کال آئی اور مجھے پتہ چلا کہ میرے والد صاحب، دادا اور چچا پہ اس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو ظاہر پراپرلی نہیں بتایا جا رہا تھا ہمیں کہ کس طرح سے کیا ہوا ہے واقعہ، مگر میں تو سمجھ چکی تھی کہ یہ سرداری نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا ہی نتیجہ ہے۔ اور میرے تاثرات کچھ اس طرح تھے کہ ظاہر ہے ایک بیٹی تو چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے مگر باپ کے بغیر تو زندگی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے اس طرح فیل ہوا کہ آج میری پوری دنیا اجڑ چکی ہے۔ میں کبھی اس کے بعد یقیناً ہمارے گھر میں کوئی بھی خوشی ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، آپ سمجھے کہ ہمارے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے ہم کوئی بھی خوشی کا موقع ہو اپنے بابا کی کمی تو محسوس ہوتی ہے، اور بیٹیوں کے لیے تو اس طرح ہی ہے کہ آپ کسی بھی لیول پہ پہنچ جاؤ، کسی بھی منزل پہ پہنچ جاؤ، مگر باپ جو ہے وہ سائبان ہوتا ہے۔ باپ کا سایہ اگر چھن جائے تو آپ کی زندگی میں وہ رونق نہیں رہتی۔ تو اسی لیے میں کھڑی ہو گئی کہ میرے بعد کوئی ہو میرا باپ اس طرح سے یتیم نہ کی جائے، میرے بعد کسی اور ہو میرا باپ کے سر سے باپ کا سایہ نہ چھینا جائے۔ اسی لیے میں یہ جنگ لڑ رہی ہوں اور ڈٹ کے کھڑی ہوں۔ اس میں اتنا پریشر آیا ہے جو کہ ہم نے سسٹین کیا ہے اور ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے جو انسپریشن ہے وہ کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے سردار آج کل کردار کشی کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ میرے بڑوں کا کردار کیا ہوگا، میری تربیت سے واضح ہو رہا ہے۔ اور آپ سرداروں کی باتیں اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے بڑوں کا کردار آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک جو بیٹی ڈٹ کے کھڑی ہے اور ان کے لیے کیا الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں، تو اس سے سرداروں کے بڑوں کا بھی کردار نظر آ رہا ہے۔ میرے کردار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری تربیت ہوئی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بابا نے ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں ہر وہ چیز عطا کی، ہمیں ہر وہ نعمت ملی ہے اپنے گھر سے کہ ہم آج ظلم کے خلاف بول سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سردار چنڈیو والوں کی اگر ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ آگ ہوئے ہوئے ہیں، اور پراپر ایک لیگل نوٹس آپ کو نظر آئے گا کہ جس میں ان کو آگ کیا جا رہا ہے۔ ان کے والد کے لیے ڈس اوبیڈینٹ کا الفاظ یوز ہوا ہے کہ وہ اپنے والد کا نافرمان ہے۔ اب جو نافرمان باپ کی اولاد، تو آپ ان سے کیا ہی امید لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرائب کے لوگوں کے لیے کچھ بھلا کریں گے۔ جو اپنے بڑوں کے نافرمان ہیں تو ان کے لیے آپ ان کا کردار سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کردار ادا کریں گے۔ بالکل، ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یعنی آپ نے بولڈ رہنا ہے، ظاہر ہے اس طرح کے سوالات آپ کو تنگ بھی کریں گے، آپ کو ظاہر ہے وہ بولڈنیس وہ ختم کرنے والے یعنی کہ یہ اسٹانس ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں، لیکن کیونکہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو آپ کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ سردار چانڈیو صاحب کی طرف سے یا پھر ان کے وکلاء کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ بھائی ان پر بھی بہت سارے کیسز تھے، آپ کے والد پر، آپ کے دادا پر، اور نارکوٹکس کی کوئی FIR سامنے لائی جا رہی ہے، کچھ اس طرح کی کہ اتنے سارے لوگوں کو جلایا گیا۔ اس پر آپ کا اسٹانس کیا ہے، آپ کی طرف سے جواب؟ پہلے تو میں مذمت کرتی ہوں جو وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اس کی، مگر ایک منٹ کے لیے اگر ہم مانیں بھی کہ سردار چنڈیو جو الزام لگا رہا ہے تو کیا ریاست کی طرف سے اس کو لائسنس ملا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے کسی سے بھی پوچھنا۔ سردار چنڈیو کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ آپ کسی کا کردار یا کوئی بھی چیز نوٹ کر کے اس کو قتل کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں
اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس ٹائم پیریڈ کی وہ ایف آئی آر دکھائی جا رہی ہے، اور ایف آئی آر میں بھی نام نہیں ہے میرے والد صاحب کا، بعد میں کوئی نام کھولا گیا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں میرے والد صاحب اس ٹائم نائب ناظم رہے ہیں، وہ سرو کرتے رہے ہیں لوگوں کو، وہ ڈھکے چھپے نہیں تھے، وہ ایبسکونڈ نہیں کر گئے تھے، وہ سرو کر رہے ہیں بیٹھ کے لوگوں کو. تو اس ٹائم سردار چنڈیو کہاں تھا، یہ ریاست کہاں تھی کہ ان کو ریسکیو نہیں کیا جا رہا تھا. دوسری بات، اور اسی ٹائم پیریڈ میں سردار چنڈیو کے کئی انٹرویوز آپ کو دیکھنے میں آئیں گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی 2014 سے لے کر ان کے خلاف لکھتے رہے ہیں ریاستی اداروں کو کہ یہ منشیات کا کام کر رہے ہیں. تو سردار چنڈیو سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ پوری اس ایریا کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ دادو ڈسٹرکٹ میں تو ایسا کوئی بھی فصل نہیں ہوتا، یا ہمیں دکھائیں، کوئی ثبوت دکھائیں کہ ہماری نام پہ کوئی زمین ہے یا کوئی بھی زمین ہے کہ وہاں پہ کوئی منشیات کا کاروبار وغیرہ کچھ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 2016 میں برہان چانڈیو جو ہے وہ ایڈوائزر ٹو سی ایم لگا تھا اینٹی نارکوٹکس، یہی اس کا ڈپارٹمنٹ تھا. تو 2016 میں پہلی دعوت آ کر اس نے میرے بابا کی کھائی ہے، میرے گھر پہ آ کر اس نے پروگرام اٹینڈ کیا ہے. تو وہ اس ٹائم کہاں تھے؟ اگر ایف آئی آر پرانے ڈیٹس کی ہے اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کا کام کر رہے تھے، تو وہ ہماری دعوتیں کیوں کھا رہے تھے، ہمیں اریسٹ کیوں نہیں کروا رہے تھے؟ سب کو پتہ ہے کہ اس سسٹم میں کس طرح سے ایف آئی آر ہوتی ہیں. ان سے میں پوچھنا چاہوں گی، آپ پہ جو مچھلی چوری کی ایف آئی آر ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں، مگر دیکھیں یہ 3 مرڈر ہیں، 3 انسانوں کی جانیں گئی ہیں، اور اس میں اس طرح کا فیصلہ تو ناقابل قبول ہے. آپ دیکھیں کہ میں یہ کیس پرسو کرتی رہی ہوں 8 سالوں تک، ایک عدالت سے دوسری عدالت، تقریباً 400 سے زائد پیشیاں میں بھگت چکی ہوں، اور میں ہر تقریباً 15 دن کے بعد اس میں پیشیاں ہوتی رہی ہیں. یہ کیس کا جو فیصلہ ہے بدقسمتی کے ساتھ اس طرح سے اگر اس کو ہم سمرائز کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سرداروں، وڈیروں یا طاقتوروں کو ایک لائسنس مل چکا ہے کہ آپ جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جس کو چاہیں قتل کر دیں. آپ سے یہ ریاست نہیں پوچھے گی، یہ آپ سے یہ ادارے نہیں پوچھیں گے. مگر میں پھر بھی یہی امید رکھتی ہوں کہ اپیکس کورٹس جو ہیں اس پہ انشاءاللہ نظر ثانی کریں گی. آپ کا کیا ارادہ ہے اب اس کیس کو پرسو کرنے کا، اور کیا آپ نے ہائی کورٹ میں آپ جا چکی ہے یا ابھی آنے والے دنوں میں جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ انشاءاللہ میں جلد از جلد اپیل فائل کروں گی. میں اپنے وکلاء کے ساتھ ہوں، مشورہ کر رہی ہوں، اور قانوناً ہم اس کو بہترین طریقے سے انشاءاللہ پرسو کریں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم 8 سالوں تک ڈٹے ہوئے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایک یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ آپ جج صاحب کے خلاف پہلے کیوں نہیں گئے. اور اگر عام تاثر ہوتا ہے کہ 2 قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں جوڈیشری میں، ایک ایکویٹل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، دوسرے جو ہے کنوکشن مائنڈیڈ ہوتے ہیں. تو ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، اور جو ٹرائل ہے وہ ایویڈنس کے بیسس پہ اس کا فیصلہ آتا ہے. مگر اس پہ کافی چیزیں، اگر آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا یا میں اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں پہلے پیج سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں کافی اللیگلٹیز ہیں جن کو ہم انشاءاللہ چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں. اور کسی بھی جج کے لیے آپ یہ فیصلہ پہلے نہیں کر سکتے کہ اگر اس نے پاسٹ میں کوئی ایکویٹ کیا ہے تو وہ آپ کے فیصلے میں بھی اس طرح کرے گا. مگر بدقسمتی کے ساتھ جو چیزیں اگنور کی گئی ہیں تو ان کو ہم قانوناً، ہمارا رائٹ ہے، ہمارے پاس یہ فورم ہے کہ ہم اس پہ نظر ثانی کے لیے جائیں، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میرے درد کا درمان ہوگا. جی بالکل انشاءاللہ. لیکن ایک اور سوال جو ادر سائڈ کے وکیل کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ بھی تھا کہ جو قابل چانڈیو صاحب آپ کے چچا ہیں، وہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ الائیو تھے، یعنی وہ زندہ تھے اور وہ ہاسپٹلائز تھے، تو ان کی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں لی گئی؟ یعنی ان کا جو سوال تھا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ شاید وہ ان لوگوں کے نام لیتے جو بیسیکلی اس مرڈر میں ڈائریکٹلی انوالو تھے، یعنی وہ نام نہ لیتے سرداروں کے، تو شاید اس لیے ان سے اسٹیٹمنٹ نہیں لی گئی. ان کا اسٹانس شاید جو بن رہا تھا وہ یہ تھا. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیے ڈے فرسٹ سے یہ ڈھکا چھپا مرڈر نہیں ہے، کوئی بلائنڈ مرڈر کیس نہیں ہے، اس میں کوئی نامعلوم بھی نہیں تھا. پہلے دن سے واضح طور پہ قاتلوں کے نام ہیں. دوسری بات یہ کہ پولیس کے لیے ہم بارہا کہہ چکے ہیں، ہم ایون 164 میں بھی جج صاحب کے سامنے یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. پولیس کا تو یہی تھا نا، ریاستی ادارے تو آپ کو پتہ ہے طاقتور کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ایون آئی جی سندھ پولیس اس ٹائم سپریم کورٹ میں پیش ہو کر کہتے ہیں ان ریٹن بھی اور وربلی بھی کہ میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں دادو اور کمبر شداد کو خاص کر کے انہوں نے یہ کوڈ کیا ہے کہ ان 2 ضلعوں میں تو سیاسی پوسٹنگز ہیں، چاہے ایس ایچ اوز ہوں چاہے وہ ایس ایس پیز ہوں، میرا بس نہیں چل پا رہا. اگر آئی جی کا یہ حال ہے تو آپ دیکھیں کہ پولیس کس طرح سے انویسٹیگیشن کریں گے. مگر ڈسپائٹ آف آل دس
اس میں اتنے ایویڈنس تو موجود تھے. آپ نے دیکھا میں کتنی پر امید تھی. میں آخری دن پہ بھی کہہ رہی تھی جب فیصلہ آ رہا تھا جانے سے پہلے کہ میں پر امید ہوں کہ اس کیس میں سفیشینٹ ایویڈنس ہیں کہ ان کو پھانسی کے پھندے پر ہم دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میری اب بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ سرداروں کو میں پھانسی کے پھندے پر دیکھوں گی اور اس میں ایک پریسیڈنٹ قائم ہوگا, سیٹ ہوگا کہ جو وڈیرے ہیں کتنی بھی طاقت رکھے وہ قانون اور آئین سے بالاتر نہیں. بالکل ایسا ہی. اور اس طرح کے فیصلوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ سامنے سے بہت سارے حربے استعمال کیے گئے. تو کیا ان حربوں میں ایسا بھی کوئی حربہ تھا جس میں سیٹلمنٹ کی کوشش کی گئی ہو؟ یقیناً بار بار کوشش کی گئی تھی, مگر آپ نے میرے الفاظ سنے ہوگے. اب میں بار بار کیا کوٹ کروں کہ یہ آئیں گے تو ان کے منہ پہ کالک مل کے میں واپس کر دوں گی. تو اس کے بعد سے سیٹلمنٹ کی کوشش نہیں کی گئی کیونکہ ان کو واضح پیغام مل چکا کہ یہ جھکنے والے نہیں ہیں, یہ وقت کے یزید کی بیعت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. میں سمجھتی ہوں اس میں جو بھی فیصلہ آئے اس کے نتیجے کچھ بھی نکلے مگر ہم مقابلہ کریں گے. انشاءاللہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی. آگے چل کر بھی ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑی تب بھی کریں گے کیونکہ یہ میرے گھر تک محدود نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کیس کے فیصلے کے بعد لوگوں کے کیا تاثرات تھے, لوگوں کی امیدیں جڑی تھی, لوگوں کی ایک آس جڑی تھی کہ سرداروں کو سزا آئے گی. مگر اس کے بعد ایک مایوسی تو پھیلی ہے مظلوم طبقے میں. مگر پھر بھی میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ پرامن رہیں, قانونی راستے پہ ڈٹ کے مقابلہ کریں کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ طویل ہے. فیوڈلزم کے خلاف کھڑے ہونا اتنا آسان نہیں ہے. ہم میں سے جب ہر فرد اس میں اپنا کردار نبھائے گا تبھی جا کر انشاءاللہ کوئی اجالا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال ضرور کرنا چاہوں گا, اگر ہم ادر سائڈ کے وکلاء کو بھی چھوڑیں, ادر سائڈ کو بھی چھوڑیں, اپنے حامیوں کو بھی چھوڑیں, جو نیوٹرل وکیل ہیں ایک دو ان کی بھی میں یعنی کہ ان کا اسٹانس جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا. ان کا سوال یہ تھا کہ ایک تو 17 گھنٹے کیوں ایف آئی آر لیٹ ہوئی. میں اس سچویشن کو سمجھ سکتا ہوں کہ ایک گھر میں جب اس طرح کا واقعہ ہو تو کیوں لیٹ ہو سکتی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جواب ہم آپ سے سنیں. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی سوال ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے وہ کیوں نہیں آئے وہاں پر. تو ان چیزوں پر آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیے اس میں پہلے تو 3 آئی وٹنسز موجود تھے جو کہ سفیشینٹ ہوتے ہیں کسی بھی کیس کو چلانے کے لیے. اور دوسرا ایف آئی آر جو لیٹ ہوئی اس میں 16 گھنٹے کی جو لیٹ ہے. جی, میں اس ریاست سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کسی کے گھر میں اچانک سے اس طرح کا واقعہ ہو جائے کہ ان کی پوری دنیا تک ہل جائے اور ان سے یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لاشوں کو نہ اٹھائیں, آپ ان کو ہاسپٹل تک نہ پہنچائیں, آپ ان کا پوسٹ مارٹم نہ کروائیں, آپ اپنے آبائی جو گاؤں ہیں ان کو وہاں تک نہ پہنچائیں اور آپ ان کی تدفین نہ کروائیں. چلو رونا تو شاید ریاست نہیں چاہتی, یہ ادارے نہیں چاہتے کہ آپ اپنے پیاروں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر روئیں کیونکہ آپ کو لیٹ ہو جائے گی نا قانونی تقاضائیں پوری کرنے میں. ہم روتے بھی نہیں, ٹھیک ہے, ہم نے رویا بھی نہیں, مگر یہ پورا جو میں پروسیجر بتا رہی ہوں یہ قانونی ایک تقاضا ہے نا. اس سب کو پوری کرتے ہوئے اب 2 میرے جو بڑے تھے, میرے والد صاحب اور دادا کا آن اسپاٹ ان کی شہادت ہو چکی تھی, تو ان کو لے کے گئے, ان کی پوسٹ مارٹمس ہوئے, ان کو گاؤں تک پہنچایا, پھر ان کی تدفین ہوئی ہے. اب جب تدفین ہو رہی ہے پھر وہاں پر اچانک سے کال آ رہی ہے کہ جو میرے چاچو شہید ہو گئے تو ان کے لیے کال آ رہی ہے کہ آپ نے لاڑکانہ تک پہنچایا تھا, اب واپس آ کر لے کے جائیں ڈیڈ باڈی, وہ بھی سروائیو نہیں کر پائے. تو اس پوری سچویشن میں آپ دیکھیں کہ یہ چند گھنٹوں کا ڈیلے ہونا, میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ اتنا بڑا سوال نہیں اٹھ سکتا کہ یہ کیوں ڈیلے ہے. اور اس کے بعد جب چاچو کی تدفین ہوئی ہے تو ہم پہنچے اور ہم نے رپورٹ کروائی ہے تھانے میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی طاقتور کے خلاف رپورٹ ہونے میں کس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, جو کہ ہم پوری چیزیں فیس کر چکے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم تو کھڑے اور قانونی تقاضائیں جو بھی ہیں ہم پوری کر چکے ہیں. اس میں ڈائریکٹ ایویڈنسز موجود ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اگر کہیں ایف آئی آر میں ڈیلے ہے یا ایف آئی آر میں پراپر آپ کا, حالانکہ ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر, مگر اس پہ پراپر نام آئے ہوئے, پراپر رول آئے ہوئے, ہر چیز آپ کو مل رہی ہے, اس کے باوجود بھی اس طرح کے سوال تو کوئی منطق نہیں بنتا. بالکل ایسا ہی. اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے بھی آنا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ وٹنس کے حوالے سے جو سوال کیا جا رہا ہے. دیکھیے اس میں انڈیپینڈنٹ وٹنسز تھے مگر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ایک عام جو ٹھیلے والا ہے اس کی کیا اوقات ہوگی, اس کو کیا سمجھتے ہیں سردار, آپ خود جی یعنی وہ کتنا بولڈ ہوگا اتنے بڑے سرداروں کے سامنے, ٹھیک ہے, وہ کس طرح سے کسی سردار وڈیرے کے خلاف آ کر گواہی دے گا. وہ آپ پریکٹس بھی تو دیکھیں نا کہ اس ملک میں قانون تو ہے مگر پریکٹس میں آپ کی کیا ہوتا ہے, آپ کی عدالتوں میں کیا
کردار ادا کیا جاتا ہے. تو پھر بھی یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, ان کو اعتماد دلایا جاتا ہے اور ان کو پیش کیا جاتا. ہمیں تو اعتراض نہیں تھا, مگر یہ سب چیزیں ہیں جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. مگر اس میں دیکھیں اس کے باوجود بھی تو ایویڈنسز تھے نا, اس کے باوجود بھی ڈائریکٹ ایویڈنس تھے سردار کے خلاف, برہان کے خلاف, ایون جو قاتل سارے ہیں. اس میں ایک اور میں چیز بتاؤں آپ کو کہ ایک اور قاتل جو کہ 3 سالوں تک روپوش رہا, اور اس کے اریسٹ کے بعد ایک سب سے بڑا سویلین ایوارڈ ہے تمغہ امتیاز, جو کہ اس آفیسر کو اس لیے دیا گیا پراپر مینشن کر کے ایوان صدر میں کہ ام ارباب کے ہائی پروفائل کیس میں یہ مجرم جو ہے ملوث تھا, جس کو پکڑنے کی 12 کوششیں کی گئی, اور اب اس SSP نے اس کو پکڑا ہے, اس کو تمغہ امتیاز سے نوازا جا رہا ہے. تو یا تو ریاست بتائے کہ یہ کیا مظلوموں کے ساتھ مذاق ہے, یا اس اسٹیٹ کے ساتھ مذاق ہے, یا کس کے ساتھ مذاق کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو ایوان صدر میں مجرم قرار دے رہے ہیں اور پھر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ باعزت بری ہے. تو اس سے ایک یہ تاثر جا رہا ہے کہ باعث ہو کر فیصلے دیے جا رہے ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ مجھے پھر بھی اعتماد ہے عدالتوں پہ, مگر عام لوگوں میں یہ تاثر ضرور جا رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمارے ہر ایک ادارے کو نظر ثانی کرنی چاہیے. بار بار میں یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہر ایک ادارہ نظر ثانی کرے کہ کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے. یہ ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک عدالت جو وہی عدالت ہے ان لوگوں کو مجرم قرار دے رہی ہے, ملزم قرار دے رہی ہے, کوگنیزنس ہو رہا ہے, اور پھر وہی عدالت کہہ رہی ہے کہ ان کو باعزت بری کیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ اس فیصلے سے یہ ہمیں پیغام ملا ہے کہ آپ کسی بھی طاقتور کے ابیٹمنٹ کو ظاہر کریں گے, کسی بھی طاقتور کے جرم کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو نتیجہ یہ ملے گا کہ جو کرائے کے قاتل آپ کے وارثوں کو, آپ کے بڑوں کو یا آپ کے پیاروں کو دن دہاڑے کھڑے ہو کر دہشت گردی کر کے قتل کر دیتے, ان کو بھی ہم باعزت بری کر دیں گے, ان کو بھی ہم باعزت کا ٹائٹل دے دیں گے. کیونکہ آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ کسی بھی وڈیرے, کسی بھی طاقتور کے خلاف کھڑے ہو کر اس کو ایکسپوز کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیکٹس کیونکہ الگ ہوتے ہیں, اور ایک اسٹانس بنانا اور ایک یعنی کہ عوام میں ایک نئی بات پورے کی پوری اسٹوری کی طرح بنا لینا وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آگے چل کے ام رباب صاحبہ کا پولیٹکس میں آنے کا ارادہ ہے تو وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہی ہیں, ادروائز فیکٹس جو ہیں وہ الگ ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میں ایسے لوگوں کے لیے یہ کہوں گی کہ امام علی علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ وہ خلافت کے لیے سب چیزیں کر رہے ہیں, مگر خلافت سے بڑی ذات تھی امام علی کی. مگر جو نہ سمجھیں, جو نہیں سمجھ پاتے, تو نادانی میں اس طرح کی چیزیں بول دیتے ہیں جن کو اگنور کرنا ہی سب سے بہتر ہے. اور دوسری بات یہ کہ جنگ کے میدان میں کھڑی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کب کیا کس طرح سے ری ایکشن دینا ہے, اور میرا مقصد فقط انصاف ہے. اور دوسرا جو کاز فیوڈلزم کے خلاف, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مجھے تو 12 پولیٹکس کے لیے کہا گیا, مجھے ایون آفرز ہوئی ریزرو سیٹ کی, مگر میں نے ہر ایک پارٹی کو یہی بولا, ایون PTI کی طرف سے کھلی آفر ہوئی کہ آپ ریزرو سیٹ پہ آ جائیں, مگر میں نے کہا کہ میرا جو پہلا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مجھے انصاف ملے اپنے پیاروں کے لیے. اور دوسرا فیوڈلزم کے خلاف کوئی بھی آئے, کوئی بھی پارٹی اس پہ آ کر سیاست کرے, ایون پیپلز پارٹی, ان کے ساتھ میری پرسنل اینیمیٹی نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ ہر پارٹی اس پہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ جو بھی اس پہ کردار نبھائے اور سندھ کے لوگوں کو سرداری نظام سے آزاد کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پر میں بھی یہ اسٹانس رکھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جن کے گھر میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے لوگوں کا, اور آپ جیسے لوگ اگر پولیٹکس میں آئیں بھی تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. یہ آپ کا فیصلہ ہو یا نہ ہو, لیکن میں اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یا اپنا اسٹانس دے رہا ہوں کہ ایسے لوگ جن کو احساس ہو لوگوں کا, ایسے لوگ جن پر کوئی چیز گزری ہو تو ان کے اندر احساس ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے. ادروائز جو لوگ سارا دن عیاشیوں میں اور سارا دن ایسی چیزوں میں گزارتے ہیں کہ عام عوام کا ان کو پتہ ہی نہ ہو, تو ان کو پولیٹکس کرنے کا ان کو حق نہیں ہونا چاہیے. مگر میں کلیئر یہ ضرور کرتی ہوں کہ ابھی میرا فوکس صرف اس چیز پر ہے, لیکن جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بالکل حق ہے, آپ ایک پاکستانی سٹیزن ہیں اور جس طرح ہر کسی کو حق ہے اسی طرح آپ کو بھی حق ہے. نہیں, میں تو چاہتی ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آگے آئیں, سیاست میں آئیں, اپنا رول پلے کریں, مگر ابھی میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ میرا صرف فوکس اپنے کیس پہ, اور میرا جو پرسنلی میں اگر بتاؤں نا تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں سیاست. بالکل میں پرسنلی کوئی سیاست سے دلچسپی نہیں رکھتی,
ہاں البتہ میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ میں اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کروں اور جوڈیشری کے سائڈ جاؤں تو وہ بہتر ہے انشاءاللہ. اچھا ساتھ ساتھ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، 8 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے اور آپ نے عدالتوں میں یہ وقت گزارا ہے، اور کیونکہ آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ فرسٹ ایئر کی یعنی کہ طالبہ تھیں جب آپ ایگزام دے رہی تھی اور اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی، اب آپ وکیل بھی بن چکی ہیں، یعنی اتنا عرصہ گزر چکا ہے. تو اس پورے عرصے میں کس نے بہت زیادہ ساتھ دیا اور کس نے بہت زیادہ مایوس کیا؟ یعنی آپ کو امیدیں ہوں کہ یہ سیاسی شخصیت یا کسی ادارے کی شخصیت جو اس ادارے پر یا یعنی کہ بڑی شخصیت ہیں اور ان سے مجھے امید ہے کہ یہ انصاف دلا سکتی ہیں اور انہوں نے مایوس کیا ہو، اور کوئی ایسی شخصیت جنہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہو. سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ہے. بالکل بینگ ایسا ہی مسلم ہے. میرا ایمان ہے کہ اللہ نے ہی مجھے تھاما ہوا ہے ایسا ہی اور ہے. اسی ذات نے سنبھالا ہے اور اسی ذات پہ یقین رکھ کے کھڑی ہوں. جی. اور اس کے علاوہ مجھے سندھ کے لوگوں نے بڑا پیار دیا ہے، عزت دی ہے، ایون مجھے ٹائٹل دیا ہے سندھ کی بہادر ایسا بیٹی ہی ہے. کا. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اس اسٹرگل میں. سندھ کی عوام نے بڑا ساتھ دیا ہے. باقی سیاسی پارٹیز میں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اس طرح کا کردار ادا کر پائیں. ایون آپ نے دیکھا کہ ہماری افیلیشن اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی. جی. میرے دادا یو سی چیئرمین تھے، چاچو ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر تھے، مگر ان کے لیے تعزیت تک نہیں کی گئی. تو سندھ کی عوام کو بھی میں کہوں گی کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ جو ممبران تھے ان کے لیے تعزیتی بیان تک نہیں آیا تو پھر کیا ہی ان سے امید لگائی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی میں ایک ریکویسٹ کر چکی ہوں، اپیل کر چکی ہوں کہ ایک پروگرام میں مجھے کسی شخص نے کہا کہ آپ زرداری صاحب سے کیوں نہیں بات کرتی، کیوں نہیں ملاقات کرتی، اور وہ تو بیٹیوں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ نظریں جھکا لیتے ہیں. تو میں نے یہ اپیل کی کہ آپ اپنی نظریں اٹھائیں، اور شاید آپ کی نظریں جو کی بھی ہیں احتراماً تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سندھ کی بیٹیاں ننگے پیر در بدر ہیں انصاف کے لیے، اور آپ کی پارٹی کے وڈیرے طاقتور لوگ جو ہیں وہ ظلم ڈھا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم نے انفارچونیٹلی فیس کی ہیں، جو کہ ہم کر رہے ہیں. ہم تو کریں گے اپنا کردار ادا، اور مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ جو میں نے اسٹرگل کی ہے انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو کروں گی اور میں اپنا کردار نبھاؤں گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی بات جو آپ ہماری آڈینس سے مخاطب ہو کر کہنا چاہیں تو ضرور آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم. دیکھیے میں یہ ریکویسٹ ضرور کروں گی، جیسے پاکستان ابھی گلوبلی ایک کردار ادا کر رہا ہے امن کے لیے، تو اس میں ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل کا بڑا کردار ہے. تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ سندھ کے اندر نظر ثانی کریں کہ سندھ میں امن نہیں ہے، اس کی وجہ فیوڈلزم ہے، سرداری نظام ہے. تو آپ اس پہ خدارہ نوٹس لیں اور دیکھیں سندھ کو سرداری نظام سے آزاد کرانے میں ہماری مدد کریں، سندھ کے لوگوں کی مدد کریں. اور اپنے سپورٹرز کو یا سندھ کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دیں تاکہ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چل سکے، ان کو یہ حق ہو کہ وہ جان پائیں کہ اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے. کیونکہ سندھ میں جو عورت خود مختار نہیں ہے اس کی بھی وجہ فیوڈلزم ہے. تو سرداروں کی غلامی نہیں کرنی چاہیے ہمیں، میں یہ ضرور کہوں گی. مگر الحمدللہ سندھ کا ہر دوسرا بندہ یہ سمجھ چکا ہے کہ سردار وڈیرے قطن ہمارے فائدے میں نہیں ہے، سندھ کے فائدے میں نہیں ہے. تو سندھ کی عوام زور شور سے ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ جس طرح آپ نے بیٹیوں کی بات کی تو آپ پورے پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے انسپائریشن ہیں. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ میں وہی فاطمہ جناح والا جذبہ، بی اماں والی بات، یا پھر میں کہوں محترمہ بے نظیر بھٹو والی بات، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ گرلز کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ انسپریشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ تھی کہ ادر سائڈ کے وکیل، حالانکہ وہ سپورٹ ظاہر ہے اپنے کلائنٹ کو کریں گے اور ان کی سائڈ سے ہی اپنا کیس لڑیں گے، لیکن ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمر رباب جیسی بیٹی دے کہ وہ میرے بھی حق کے لیے اگر کوئی یعنی کہ کوئی ناانصافی ہو میرے ساتھ تو میری بیٹی میرے لیے کھڑی ہو جائے. تو یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے مخالف کیس لڑنے والے بھی آپ کے لیے یہ بات کہتے ہیں. اور یعنی کہ آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. لیکن میں ضرور یہ سوال کروں گا کہ جس طرح کا فیصلہ آپ کے لیے ظاہر ہے وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے، تو کوئی ایسی سچویشن ان 8 سالوں میں جب آپ کو لگا ہو کہ نہیں اب میں ٹوٹ چکی ہوں؟ یعنی ظاہر نظر آتا ہے کہ آپ بولڈ ہیں، بلنٹ ہیں، لیکن انسان ہے تو اس طرح کی سچویشن بنتی ہے. تو کوئی ایسا واقعہ؟ کئی مرتبہ میں محسوس کر چکی ہوں کہ میں اب ہمت ہارنے لگی ہوں، مگر پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے کس لیے اسٹارٹ کیا تھا، کہاں سے اسٹارٹ لیا تھا. تو پھر مجھ میں ایک ہمت آ جاتی ہے کہ میرے بابا نے اپنا خون دیا اس پرپس کے لیے کہ سندھ کو سرداری نظام سے آزاد کرائیں. تو
پھر مجھے ایک ہمت ملتی ہے. یا میں نے آپ کو یہ بتایا، یہ عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی جب ذات پہ میں نظر کرتی ہوں تو مجھے وہاں سے بڑی طاقت ملتی ہے، ہمت، حوصلہ ملتا ہے کہ جب شہادتیں ہوئی اور ان کے بعد جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کردار نبھایا، تو یہ بیسیکلی ہم انسانوں کے لیے ایک سبق ہے. تو وہاں سے میں انسپریشن لیتی ہوں. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گی آپ کی توسل سے کہ ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری نسلیں ہیں، وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کریں، تو ضروری ہے کہ ان کو کربلا کا درس دیں. وہاں سے ان کو ضرور ہمت، طاقت، حوصلہ اور انسپریشن ملے گی. بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح ہم بہت ساری موٹیویشنل اسٹوریز سناتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی انسپریشن، اگر آپ کسی کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں، سیسا پلائی دیوار بننا چاہتے ہیں ظلم کے خلاف، وہ کربلا ہی ہے اور امام حسین کی ذات ہی ہے. اور میں بہت زیادہ شکریہ بھی آپ کا ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے ہماری اس پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. اور ناظرین محترم، آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ججمنٹ کو بھی ضرور پڑھیں اور شروع سے اس کیس کو بھی دیکھیں، کیونکہ جب جج صاحب بھی مان رہے ہیں کہ 3 قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں لوگ، تو پھر قاتل کون ہے؟ جج صاحب جب سب کو بری کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے سوال تو ضرور بنتا ہے کہ پھر قاتل کون ہے؟ پھر اسٹیٹ کا کام ہے ان قاتلوں کو پکڑنا. یہ قاتل کون ہے؟ ان کو پکڑا جائے. اگر یہ سب بری ہیں تو پھر آپ اعزاز کیوں دے رہے تھے کسی ایس ایس پی کو؟ یہ سوال عمر رباب صاحبہ کی طرف سے آیا ہے اور بالکل ویلڈ سوال ہے. اس کا جواب بھی آنا چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے کہ آپ کسی کو اعزاز دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجرم کو پکڑا، اور پھر آپ کی عدالتیں یہ فیصلہ دے رہی ہیں کہ سارے ملزم باعزت بری. لیکن عمر رباب صاحبہ کا کہنا ہے کہ سردار جو ہیں وہ گلٹی ہیں. اب عدالت نے ان کو ناٹ گلٹی فی الحال کے لیے قرار دیا ہے، تو یہ آگے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کیا فیصلے آتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ شہباز ابراہیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.